بیت کی محبت کا ایک سلسلے کا واقعہ ہوگا، کہیں مت جائیے گا، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا۔ یعنی ناظرین، اس سیگمنٹ میں آپ کے سامنے رحماء بینہم کا ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، جس میں ہم صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں محبت کا ذکر کیا کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپس میں یہ آج پھر واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعات میں زیادہ اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صحابہ کی تاریخ بھری پڑی ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کی داستانوں کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جاہ و جلال والے صحابی تھے، بڑی شان تھی ان کی۔ ایک مرتبہ ذکر اس لیے کرتا ہوں میں آپ بتاؤں کہ ان کی شان کے انداز کیا تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قبر میں جب انسان جائے گا تو پھر جو دو منکر نکیر آئیں گے اور پھر جو سوالات جوابات ہوں گے، قبر میں جو فرشتے آئیں گے وہ سوالات جوابات کریں گے، اور ان میں وہ پہلا سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، اور پھر دوسرا سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارا دین کون ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا، تو شبیہ دکھا کر پوچھا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سن رہے تھے، تو نبی علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ فرشتے مجھ سے قبر میں سوال کرنے آئیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی علیہ السلام آپ کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے، ان کو جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، تو کیا میں اس وقت ہوش و حواس میں ہوں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل آپ اس وقت ہوش و حواس میں ہوں گے جب آپ سے سوال کریں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں ان سے نمٹ لوں گا، اور پھر میرے نبی کیا فرماتے ہیں، عمر تم ایسا کر لو گے، عمر تم ایسے ہو جو ایسا کر لو گے۔ ناظرین، یہ قبر کی باتیں ہو رہی ہیں اور عمر کی شان دیکھیے، وہ کہتا ہے جی مجھ سے پوچھیں گے میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے، اور میرا دین کیا، اور آپ کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے تو میں ان سے نمٹ لوں گا اگر میں ہوش و حواس میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تم کر لو گے، اور تو کوئی شاید یہ نہ کر سکے، لیکن آپ کو اللہ نے یہ فضیلت اور کمال دیا ہے کہ آپ یہ کر لیں گے۔ ناظرین، وہ عمر کہ جن کے سامنے کیسر و کسرا جو ہے وہ کانپ جاتے تھے، آج بھی عمر کی تاریخ جب بات آتی ہے تو یہ کفر پر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے حوالے سے بالکل مختلف شخصیت تھے، بالکل جو ہے وہ دست بستہ ہو جایا کرتے تھے، بڑی محبت کا معاملہ آ جایا کرتا تھا، رنگ تبدیل ہو جاتا تھا اہل بیت کو دیکھ کر، خصوصاً حضرات حسنین کریمین کو۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ یہ عمر جن کی جاہ و جلال کے اتنے قصے ہیں، وہ خطبہ فرما رہے ہیں مسجد نبوی پر، ممبر پر تشریف فرمائیں، اور خطبے کے دوران میں اور آپ بھی آج مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جب خطبہ یا وعظ ہو رہا ہوتا ہے تو جو امام صاحب ہوتے ہیں بڑے متوجہ ہو کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن خطبے کے دوران مسجد نبوی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چھوٹے تھے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ناظرین ایک واقعہ اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرمائیں، اور حضرات حسنین میں سے یہ حضرات حسنین کریمین جو چھوٹے تھے یہ اندر آ جاتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ٹھوکر لگتی ہے، آپ علیہ السلام خطبہ فرما رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ٹھوکر لگتی ہے، گر پڑتے ہیں، تو نبی علیہ السلام وہ خطبہ چھوڑ کر، گفتگو چھوڑ کر ممبر سے اتر کر آتے ہیں، اپنے نواسے کو اٹھاتے ہیں، پیار بڑا تھا، اور لے جا کر اپنے ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا کر، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد انسان کو بڑا کمزور کر دیتی ہے۔ تو یہ واقعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے، چھوٹے تھے، تو ممبر کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو صف میں آگے بیٹھے تھے، انہوں نے ان کا دامن کھینچا کہ حسین کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا یہاں پہ، اور کہا کہ علی، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور جا کر اتنے بڑے خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل کا جو خلیفہ ہے، اتنے بھری مجلس میں جا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں میرے نانا کے ممبر سے اترو، کیونکہ چھوٹے تھے تو انداز بڑا ایک خوبصورت تھا، تو کہنے لگے میرے نانا کے ممبر سے اترو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پھر محسوس ہوا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، خلیفہ بیٹھے ہیں، امیر المومنین بیٹھے ہیں، مجمع ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر منع کیا، علی، یہ میں اور حسین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے تو نہیں کر رہے، آپ بیٹھیے، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے۔ ناظرین سنیے گا کہ وہ عمر جس سے لرزہ کفر پر جو ہے نا ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وہ عمر ممبر سے اترتے ہیں اور اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس انداز میں کھڑے ہیں کہ آپ نے حکم دیا تو ممبر سے اتر گیا۔ جب حسین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اترتے ہیں ممبر سے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاؤ
اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہزادے، یہ فضیلت اور یہ درجہ صرف آپ کے نانا کو ہے، میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں کہ جہاں میں جا کر بیٹھوں، یہ ممبر صرف آپ کے نانا کا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے، چلو پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، چلو پھر میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ ناظرین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے ہیں اور پھر ممبر پر بیٹھتے ہیں۔ ناظرین یہ محبت کا انداز تھا، یہ عقیدت کا انداز تھا اہل بیت کے ساتھ، حضرات حسنین کریمین کے ساتھ، کہ میرے صحابہ کو اپنے نبی کی ہر چیز سے بڑی محبت تھی، ہر ادا سے بڑی محبت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قدر میرے نبی کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ممبر پر جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، مجھے پہلی مرتبہ ابو بکر نے ممبر پہ بٹھایا تھا، خلیفہ بنایا تھا، میں ممبر پہ نہیں بیٹھا تھا، اور آج مجھے حسین نے ممبر پر بٹھا دیا ہے، اب مجھے کوئی اتار کے دکھائے۔ تو یہ ایک محبت کا انداز تھا ان کا۔ ناظرین یہ انشاءاللہ تعالی سلسلے محبتوں کے چلتے رہیں گے، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا کہ یہ دلائل کے ساتھ اور فورنسک رپورٹ کہ یہ حضرات آپس میں کتنی محبت رکھا